جی جی تو ظاہری بات ہے اگر آج ہم خدا نخواستہ آج کے ماحول میں اگر دیکھیں تو اگر آج کے ماحول میں اگر ہمارے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمارے لیے پریشانی ہے. تو جیسے پریشانی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک انسان تھے. جی تو جی اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت جو ہے نا پریشانی ہوئی. اور جو ہے نا اس وقت جتنے منافقین تھے انہوں نے طرح طرح کی باتیں گڑھی. جو مسلمان تھے وہ سارے جو ہے نا خاموش تھے. تو جی جی ان میں سے مسلمان جو ہے نا کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہوا. تو صرف جو ہے نا سوائے 3 مسلمان ایسے تھے جو ہے نا وہ صرف اپنی غلطی کی وجہ سے ان کے ساتھ شریک ہو گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حکم نازل فرمایا. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک بہت سخت پریشانی کی حالت میں رہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو پھر ان کی جو ہے نا بیٹی بھی تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی علیحدہ پریشانی تھی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ اٹھا کر بات تک نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کہ جو ہے نا لوگ بہت عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ہے نا ان آیات کے ساتھ حصہ بنا دیا. تو سبحان یہ اللہ سورۃ النور ہے. سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر فرمایا کہ جو شخص بھی ایسی پاک دامن عورت پہ الزام لگائے گا تو اللہ اس کے لیے جو ہے نا 80 کوڑے جو ہے نا اسلام کی طرف سے سزا مقرر کی گئی. کہ جو آدمی الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگیں ہاں گے. جی جو الزام لگائے گا جھوٹ اور جی جی صرف تہمت لگائے کسی پر اور اس کے بعد 4 گواہ نہ ہو ہوں، تو اس کو جو ہے نا 80 کوڑے ملیں گے. دراصل اسلام جو ہے یہ دین ہی فطرتی دین ہے. تو اگر جو ہے نا آپ کسی پر ایسا اتنا بڑا تہمت لگا دیں تو ظاہری بات ہے عورت کی جو ہے نا بہت عزت جو ہے نا مجروح ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا 4 گواہ جو ہے نا اس کے لیے مقرر فرمائے. تو 4 گواہ ایسے ہوں جس کو جو ہے نا وہ دیکھا ہو. جس نے جو ہے نا وہ دیکھا ہو تو صرف ان کے لیے مقرر فرمایا تاکہ جو ہے نا اگر عزت نفس بندے کی جو ہے نا وہ مجروح نہ ہو. اور دوسرا جو ہے نا جو اسلام میں جو ہے ویسے سزا یہ تہمت کی سزا ہے 80 کوڑے. لیکن جو ہے نا اگر کوئی زنا کر لے تو زنا بھی کر لے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی سزا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ نہ ہو تو اس کو پھر 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اگر شادی شدہ ہو تو پھر اس کو سنسار کیا جائے گا. استغفر لیکن اللہ اس میں جو استغفر ہے نا اسلام ایسا فطرتی دین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام کو صرف ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کو سنسار کیا جائے وہ بھی اس وجہ سے تاکہ امت کو سکھلانا جو ہے نا مقصود تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایسا جو ہے نا واقعہ صحابہ کرام سے سرزد ہوا. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ جب جو ہے نا خدا نخواستہ ایسی غلطی ہو جائے پھر اس کو شو نہ کرے شو آف نہ کرے مجھ سے غلطی ہو گیا مجھے سزا دی جائے بلکہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو اگر جو ہے نا کوئی بندہ کسی پہ الزام لگائے تو وہ 4 گواہ جس نے اس کو اس وقت دیکھا ہو تو اس وقت دیکھا ہو تو اس وقت کے جو ہے نا وہ لے کر آئے. اسی طرح صحابہ کرام میں جو جب واقعہ پیش آیا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو بتلانے کے لیے ایک واقعہ پیش لایا تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے ساتھ ایسے میرے زنا کر لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فوراً دوسری طرف اپنا منہ کر لیا اور فرمایا کہ اس پاگل کو لے جاؤ یہ کیا بیوقوف والی بات کر رہے. پھر جو ہے نا اسے دوسری طرف سے آیا پھر اس نے کہا کہ جو ہے نا یا رسول اللہ مجھ سے جو ہے نا غلطی ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری طرف منہ کر لیا. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ دوسری طرف سے آیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. پھر آپ سے فرمایا کہ صحابہ کرام کو اس کو لے جاؤ. لیکن جب 3 دفعہ اس نے پوری طرف اقرار کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا پریشانی بھی ہوئی کہ جو ہے نا اب مجھے اللہ کا حکم جو ہے نا نافذ کرنا پڑے گا کیونکہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جو ہے نا امت کو جوڑنے کے لیے اور گناہوں کو معافی دینے کے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ کیا تاکہ جو ہے نا یہ ہٹ جائے اور صحابہ کرام سے اس کو دور لے جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو ہے نا پوری تصدیق کرائی. تو پوری تصدیق کیسے کرائی جو ایسے آپ نے فرمایا کہ جیسے جو ہے نا کیا تم نے زنا بھی جو ہے نا زنا بھی ایسا ہو جو پوری طرح جو ہے نا زنا ہو. جیسے جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے جو ہے نا ایسے تم دیکھ لیا جیسے جو ہے نا کوئی سوئی میں جو ہے نا دھاگا پڑ جاتا ہے ایسے جو ہے نا تم نے پوری طرح جو ہے نا زنا کیا. تو اس پر پوری تصدیق کی اس کے بعد تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے جو ہے نا سرزد ہو گیا گناہ. تو اسلام میں جو ہے نا یہ اس کا یہ زنا کا جو ہے نا وہ کیا گیا کہ 4 گواہ جو ہے نا اس کے اوپر لائے جائیں
تو پھر 4 گواہ جب آ جائیں تو پھر 4 گواہ ایسے ہوں جنہوں نے ان کو دیکھا ہو، تو پھر جو ہے نا ان کو یہ حد نافذ ہوگی. لیکن اگر جو ہے نا ان سے کام کسی بندے سے سرزد ہو جائے تو اس کو شو آف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے تو جو ایسے معافی مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لیکن مولانا صاحب زنا اتنی بڑی گناہ ہے کہ زمین کہتی ہے کہ پھٹے، میں پھٹوں، اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے، اور میں ان دونوں کو لے کر زمین کے اندر ڈالوں. بالکل بالکل بہت بالکل بڑا جو ہے گناہ نا ہے. اس زنا وجہ جب ایسے ہوتا ہے تو زمین جو ہے نا خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ جو ہے نا کہ اگر ایسا جو ہے نا کہ میں پھٹوں اور ان کو جو ہے نا وہ اپنے اندر لے لوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کہتے ہیں کہ نہیں، میرا بندہ جو ہے نا معافی مانگے گا مجھ سے. تو ایسا جو ہے نا زنا، اور جس قوم میں زنا ہو، جس قوم میں، تو طبرانی کی کتاب ہے حدیث کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جس جگہ فحشی اور یعنی نہیں ہوگی تو وہاں پر جو ہے نا آپ کو قرآن مجید کے حافظ بھی ملیں گے، قرآن مجید کا جو ہے نا جس پہ اثر بھی ہوگا. تو جس جگہ فحشی اور عریانی ہوگی، چاہے فحشی اور عریانی ہو جس جگہ میں بھی، تو وہاں پر جو ہے نا اس کلام اللہ کو جس کا اس کے دلوں پہ اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان کے جو اس میں طبرانی میں یہ لکھا ہے کہ جس جگہ جو فحشی اور عریانی ہوگی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بہت سخت ہوں گے. مثال کے طور پہ جو ہے نا بارشوں کا اپنے اوقات میں نہ ہونا، ٹھیک ہے، بارشوں کا اپنے اوقات میں نہ ہونا، قحط آ جانا، آندھی طوفان آ جانا، تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ فحشی اور عریانی کی وجہ سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری علامات بتائیں تھی کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب جو ہے نا عورت ایسے عریا لباس پہنے گی، تو وہ لباس پہننے کے باوجود جو ہے نا ننگی ہوں گی. تو اس کی تشریح میں یہی ہے کہ جو ہے نا وہ ان کا لباس اتنا باریک ہوگا کہ ان کا جسم نظر آئے گا، یا پھر دوسرا جو ہے کہ ان کا لباس اتنا تنگ ہوگا، چست ہوگا کہ ان کے ہر عضو جو ہے نا نظر آئے گا. تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا عورت اپنا لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئے گی. وہی تھا تو میرا اس وقت آج اگر دیکھیں تو وہی بات جو ہے نا ساری صادق آ رہی ہے. تو آپ کا فرمان تھا کہ اگر اسی وقت دیکھیں تو جو ہے نا پھر سمجھ لینا کہ جو ہے نا کہ قیامت آ گئی. اور جب والدین سے نافرمانی شروع ہونے لگ جائے، جب والدین کے ساتھ جو ہے نافرمانی شروع ہونے لگ جائے، تو آج اگر ہم دیکھیں تو والدین کے ساتھ جگہ جگہ نافرمانی جو ہے نا عام وتیرہ بنا ہوا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا علامات بتائی دی. تو یہ آیتیں جو ہے نا بھی آپ کے سامنے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ جب برات میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے تک آزمائش میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کلیئرفائی کرنا تھا کہ جتنے جو ہے نا آپ کے ساتھ منافقین کون ہیں اور آپ کے ساتھ سچے مسلمان کون ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی لوگوں کو علیحدہ کرنا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اسی وقت نازل فرمائی، ان الذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم، کہ تحقیق جن لوگوں نے جو ہے نا ان الذین، بے شک ان لوگوں نے جاءوا بالعفک طوفان برپا کیا، عصبۃ منکم تم میں سے جو ایک جماعت ہے، لا تحسبوه شر لکم، تم اس کو اپنے لیے جو ہے نا برا نہ سمجھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ہے کہ لا تحسبوه شر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، تو ہر شخص کے لیے وہی گناہ جو اس نے وہ کمایا. جس نے جو ہے نا بدگمانی کی، جس نے غیبت کی، وہ اس کے لیے وہی گناہ ہے. تو جس کے لیے غیبت کی تو اس کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ جس بندے کی غیبت ہو رہی ہوگی اس کو تو ثواب ملے گا، اس کی نیکیاں اس بندے پر ٹرانسفر ہو رہی ہوں گی، اس کے گناہ جو ہے نا دوسرے بندے پر ٹرانسفر ہوں گے جو غیبت کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکل لا تحسبوا شر لکم، تو یہ تمہارے لیے جو ہے نا برا نہیں ہے، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، تو ہر شخص کے لیے گناہ کا اتنا حصہ ہے جتنا اس نے کمایا، جتنا اس نے جو ہے نا وہ گناہ کمایا تھا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم، اور اس کا جو ہے نا، اور جس نے جو ہے نا بڑا الزام لگایا، جس نے سب سے پہلے الزام لگایا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ، اگر اس بات کو سنتے ہی جو ہے نا اس بات کو سنتے ہی ظن المؤمنون والمؤمنات، مسلمان مرد اور عورتیں، بانفسہم خیرا، تو انہوں نے نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ جب جو ہے نا اس بات کو سنتے ہی وہ اچھا گمان کرتے، تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں
ان کو چاہیے تھا کہ وہ برا گمان نہ کرتے کہ آپ یہ تہمت نہ لگاتے، بلکہ اچھا گمان کرتے کہ وہ قافلے کے ساتھ پیچھے رہ گئی تھی، تو پھر جو ہے نا آپ رہ گئی تھی کسی وجہ سے، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئی، تو وہ ان کو چاہیے تھا اچھا گمان کرتے۔ وقالوا هذا افک مبین، اور یہ جو ہے نا بہت ہی بڑا جو ہے نا انہوں نے بدگمانی کی، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ وقالوا هذا افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا پھر قاعدہ مقرر فرمایا کہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر تم میں سے جو ہے نا ایسا واقعہ کوئی ہو جائے تو باربعۃ شہداء، تو اس میں 4 گواہ لائے جائیں، 4 گواہ لائے جائیں، حالانکہ اس میں گواہ تو تھے ہی نہیں۔ تو عبداللہ بن ابی نے تو ویسے ہی جو ہے نا وہ رئیس المنافقین جو تھا، اس نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اس نے ویسے ہی جو ہے نا الزام لگا دیا تھا اپنے اندازے کے ساتھ، اس نے گمان غلط کیا تھا اور اندازے کے ساتھ الزام لگا دیا تھا۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ آئندہ اگر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تو اس پر 4 گواہ جو ہے نا وہ لائے جائیں۔ تو فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر جو ہے نا گواہ نہ لائے جا سکے تو ویسے جو ہے نا بات کر دی جائے، کوئی بات کر دے اور گواہ نہ لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ جھوٹا ہے وہ شخص۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تم کو اس چیز میں جس میں تم لَمَسَّكُمْ، جس چیز میں تم گفتگو کر رہے تھے، جو ہے تم تہمت لگا رہے تھے اور ایسی ایسی سخت باتیں کر رہے تھے، تو اس اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتا تو تم پہ دردناک جو ہے نا عذاب نازل ہوتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا جو منافقین جو ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، یہ اللہ کا فضل اور مہربانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ تو اگر جو ہے نا اللہ ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل مہربانی نہ ہوتا تو میں دردناک عذاب میں تم مبتلا ہو جاتے۔ اِسْتَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، تم اپنے منہ سے ایسی باتیں کیوں کہتے ہو، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنی زبانیں ایسی کیوں چلاتے ہو۔ تو جس ایسی ایسی سخت باتیں تم ایسے الزام کسی پہ کیوں لگاتے ہو، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور جو ہے نا تم گمان کرتے ہو اللہ کے نزدیک جو ہے نا تم اس کو بہت ہلکا گمان کرتے ہو کہ ہم کوئی نہیں کسی پہ تہمت لگا لیں گے تو بس جو ہے نا کہ کسی کی اگر دل آزاری ہو جائے گی تو کون سی بڑی بات ہے، تم اس کو ہلکا لیتے ہو۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، لیکن یہ اللہ کے ہاں بہت ہی جو ہے نا بڑا گناہ ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر تم دنیا میں اس کو ہلکا لے لو، کسی کی مذاق اڑانے کے لیے کسی میں ویسے جو ہے نا الزام لگا لو، کسی کا مذاق اڑا لو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب قیامت والے دن روز محشر جو ہے نا جب عدالت قائم ہوگی تو وہ عند اللہ العظیم، تو اللہ کے ہاں یہ بہت ہی دردناک جو ہے نا سخت گناہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُهُ لَقُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا، تو جب جو ہے نا تم نے سنا جب تم نے سنا ایسے جو ہے نا بہتان سنا، قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا، جو تمہیں جو ہے نا تمہیں جو کہا گیا کہ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، تو تم کیوں نہ اب ایسی باتیں ہونے لگی تو تم نے کیوں نہ کہا ہمارے لیے ایسی باتوں کو زبان پہ لانا جو ہے نا زیبا ہی نہیں، ہمیں ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے جو تم نے باتیں کی۔ تو اس وقت جب تم کو یہ لوگوں نے یہ کہا تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جو ہے نا بہت بڑا عظیم جو ہے نا بہتان ہے۔ تو اللہ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ اس جیسی حرکت دوبارہ نہ کرنا، ابداً ہمیشہ کے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر جو ہے نا تم مسلمان ہو۔ تو اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جو 3 صحابہ کرام تھے، جو 3 صحابی رسول تھے، جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرے مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 2 صحابی رسول تھے اور 1 صحابیہ تھی، تو ان تینوں جو ہے نا یہ مسلمان تھے، تو لیکن یہ بھی جو ہے نا ان کے بھی دل میں ایسا کھٹکا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی تہمت لگائی اس وقت، یعنی کہ یہ بھی منافقین کے معاذ جو ہے نا باتوں میں آگے، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا، غلطی ہو جاتی ہے، تو جب یہ انسان کی باتوں میں آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چونکہ سرٹیفکیٹ دیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو جو 3 مسلمان تھے ان کو حکم فرمایا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے،
ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ اس جیسی حرکت